ان الدین عند اللہ الاسلام الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، موٹر سائیکل گرا دی کسی نے، بچوں نے موٹر سائیکل گرا دیا۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل مکمل دستور زندگی عطا کیا اسے دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا وہ دین ہے کہ جو کائنات کے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر دور کے، ہر قوم کے، ہر خطے کے، ہر گھر کے، ہر فرد کے ہر ایک مسئلے کا بہترین حل پیش کرتا ہے۔ دو جہاں کی ہر ایک عزت و کامیابی اللہ نے اسی دین کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین سے ہٹ کے کٹ کے کامیابی اور عزت چاہے تو ایسا شخص احمقوں کی جنت میں بستا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اعلان وہ ہے جو تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کی زبانی آپ کم و بیش دن میں 2 مرتبہ سماعت کرتے ہیں کہ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے میری آپ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین جو جمیع انسانیت کی کامیابی کا ضامن ہے، یہ دین بھیجا خدا نے ہے، لیا مصطفیٰ نے ہے، پھیلایا اصحاب محمد مصطفیٰ نے ہے۔ اس دین کو دینے والا کون؟ اسے اللہ کہتے ہیں۔ لینے والا کون؟ اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور نبی سے دین لے کے کائنات میں پھیلانے والے کون؟ انہیں جماعت محمد رسول اللہ یعنی جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ دین جناب محمد مصطفیٰ کو دیا تو اللہ نے اس میں سے بچایا کچھ نہیں، اور نبی نے جب یہ دین اپنے یاروں کو دیا، اپنے اصحاب کو دیا، اپنے اہل بیت کو دیا، تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر محمد عربی نے دین میں سے چھپایا کچھ نہیں۔ اور نبی سے دین لے کے نبی کی امت کو جب نبی کے یاروں نے دین پہنچایا تو نبی کے صحابہ نے دین میں گھٹایا کچھ نہیں۔ اللہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل۔ ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں مکھن کی پیداوار ہو تو دل میں بات ہی آتی ہے کہ بچہ کالج میں پڑھتا ہے، چلو کو کلو آدھا کلو دے کر اسے بھیج دے کہ وہ بھی تو وہ موسم کی تھوڑی چس اٹھا لے گا۔ اب اسے کلو آدھا کلو مکھن دے کر بھیجنا ہو، ہم سبزی والا عام سا شاپر اٹھائیں گے، شاپر کو جھاڑیں گے، مکھن اس میں ڈالیں گے، چمچی والے کو پکڑائیں گے، بندہ فلاں چوک میں آپ کو ملے گا یا اس کے حوالے کر دیجئے گا۔ ہم اس کا نام، عطا، پتہ اور نمبر، ٹیلی فون نمبر یا گاڑی کا نمبر نہیں پوچھتے۔ لیکن اگر یہی گھی 10 کلو ہو، پہنچانا کراچی ہو، بندہ بڑا جگری ہو، تم کرتے کیا ہیں؟ پہلے 2-4 دیہاتوں میں جا کے کسی سے پوچھے گا میرے کو بندہ ہے کراچی جانا،
اگر کوئی مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو کیا کریں گے؟ 1500 کسی ٹی سی ایس کمپنی والے کو دیں گے کہ حضور مہربانی کیجیے کارگو کمپنی آپ کی موجود ہے، یہ ڈبہ پکڑیے، ڈبہ بھی میرے بھائی شاپر نہیں ہوگا، پلاسٹک والا ڈبہ بھی نہیں ہوگا، سلور اسٹیل کا ڈبہ، جھاڑ پھونچ کے دیکھیں گے، شاپر اس پہ رکھیں گے، ڈھکنا بند کریں گے، پھر بندے کو پکڑائیں گے۔ 1500 دے، کوئی بندہ پوچھے بھائی خیر ہے، پیسے زیادہ آ گئے، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ معاملہ پیسے بربادی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سفر بڑا دور کا ہے، بندہ بڑا جگری ہے، چیز بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ 1000 کے بجائے 2000 لگ جائیں، لیکن اس بندے تک چیز جب پہنچے تو خالص بھی پہنچے، مکمل بھی پہنچے۔ ایسے ہی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان سے بڑھ کے اللہ کو عزیز کوئی نہیں، دین سے بڑھ کے اللہ کے ہاں قیمتی کوئی نہیں، قیامت سے لمبا کائنات میں سفر کوئی نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک دین کو کامل، خالص، مکمل پہنچانے کے لیے 2 بہترین انتظام کیے، ایک کار کو کمپنی آلہ، دوسرا پیکنگ سسٹم بھی دین کا آلہ۔ جو دین کا پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور دین پہنچانے والی کار کو کمپنی کو محمد کے یاروں کی جماعت کہتے ہیں۔ اب جو جتن میں اور آپ کرتے ہیں کہ اگلے بندے تک پہنچے تو خالص بھی پہنچے، مکمل بھی پہنچے۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں۔ آپ شام کو پہنچے گھر، اور گھر والی آپ کے سامنے چنگیر اٹھائے، ہاٹ پاٹ اٹھائے، چنگیر میں، ہاٹ پاٹ میں 3 روٹیاں رکھی ہو، تینوں کی تینوں آپ کے سامنے رکھتے، تو آپ کا پہلا جملہ یہ ہوگا کہ اللہ کی بندی تم جانتی تو ہے میں تو ایک سے زیادہ کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو آگے جملہ کیا ہوگا کہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روٹیاں جو پکائی تو 3 بج گئی، باقی سارے کھا چکے ہیں۔ اب گھر میں اکیلے ایک آپ بچے ہیں کھانے والے، سب سے آخر میں، تو جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب یہ کھائیں تو آپ کی مرضی، بچائیں تو آپ کی مرضی۔ آپ کے بعد جب ہے ہی کوئی نہیں تو بچاؤں کس کے لیے؟ اب خالق کائنات نے انسانیت کو جو کچھ دینا تھا وہ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں سے کہہ دیا، اللہ نے جو دینا تھا وہ صدقے محمد عربی کے دے دینا۔ قیامت تک کے انسان کے دینے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں، کہنے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں، اور اس اللہ نے دینا تھا حضرت انسان کو آمنہ کے لال کے صدقے دے دیا۔ اب اللہ بچائے تو بچائے کیوں؟ جب نبی کے بعد کسی نے آنا ہی کوئی نہیں، نبی جیسا نبی بھی کوئی نہیں، نبی کے بعد آنا بھی کوئی نہیں۔ لیکن آج ایک شخص اٹھا جسے دنیا دجال قادیان کہتی ہے، اور دجال کے ماننے والوں نے کہا کہ نبی کے بعد بھی نبی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کے بعد جو تم نے نبی مانا، پہلے تو میرے نبی کے کام میں کوئی کمی دکھاؤ جو یہ پوری کرنے آیا، اور دوسرے اس بندے کے پتر کا تعارف کروا، نئی چیز لے کے کیا جائے۔ جب پہلے دین میں کمی کوئی نہیں، آنے والے دین میں خوبی کوئی نہیں، تو نبی محمد عربی کے دامن کو چھوڑ کے کسی اور کو نبی کیوں مانے؟ بھئی آج آپ کے ہاں بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں یہاں پہ آئل کے، یعنی کمپنی اگر میرے بھائی 30 بندے بھرتی کر لے کہ سال میں کام آپ نے مکمل کر رہے ہیں، تو لیبر میں میرے بھائی اضافہ تو تب کیا جائے گا جب کام میں بڑھاوا آ جائے۔ جب پہلی لیبر میں کسی نے کام مکمل نہ کیا ہو، جب کسی نے کام چھوڑ دیا ہو، تو پھر تو نئی لیبر بھرتی کی جائے گی۔ لیکن اگر موجودہ لیبر پورے کے پورے پروجیکٹ کو ترتیب کے ساتھ مکمل بھی کرتی ہو، کام چھوڑتا بھی کوئی نہیں اور کام سے ہٹتا بھی کوئی نہیں، تو نئی بھرتی کوئی نہیں کی جائے گی۔ اب خدا نے جو سوالات انبیاء کا سلسلہ بھیجا، تو جناب آدم کی الف سے لے کر جناب عیسیٰ کی یا تک، اور مہر لگ گئی آمنہ کے لال محمد عربی کی۔ محمد عربی کے بعد اگر کوئی کہے نہیں مرزا غلام محمد بھی نبی ہے نعوذ باللہ، تو پوچھا جائے گا کہ پہلی لیبر میں کام چھوڑا کس نے؟ یا تو 1.25 لاکھ نبیوں نے کسی نے کام چھوڑ دیا ہو، یا کسی نے اپنے ذمہ کا کام کیا ہی نہ ہو، یا کام میرے بھائی جو ٹھیکہ دینے والا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کام کروانا کتنا تھا، نکل کتنا آیا۔ اب وہ کام ذمہ لگانے والا خدا ہے، کرنے والے انبیاء ہیں۔ جس نے کام دیا تو بڑھوتری کا خطرہ بھی کوئی نہیں اور کام چھوڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء وہ ہیں جن کو چن چن کے اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے۔
وہ محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا بھائی؟ کولڑا شریف والے پیر نصیر الدین نصیر کے دادا ہیں، خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا کوئی دیوبندی ان کا انکار نہیں کرتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا امداد اللہ مہاجر مکی۔ ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی ان کا انکار نہیں کرتا کہ ہندوستان پاکستان کے سارے بریلویوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہیں جن کے 70 خلفاء ہیں اللہ کی دھرتی پر۔ ان میں پہلا خلیفہ کون ہے جسے دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ کون ہے جسے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کی دھرتی پر موجود تھے۔ کسی نے کہا حضور یہاں پہ ایک بدبخت ایسا آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مینار پاکستان پہ تشریف لائے، بہت بڑے دل سے عام سے خطاب کیا اور کہا کہ مرزا دجال قادیانی وہ ہے جو اپنے آپ کو نبی رسول کہتا ہے، اور میں اپنے آپ کو نبی رسول نہیں کہتا بلکہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا ادنا سا غلام کہتا ہوں۔ نبی جیسا بھی ہو نبی ہوتا ہے، اور امتی جیسا بھی ہو امتی ہوتا ہے۔ وہ نبی بن کر آئے، میں پیغمبر کا غلام اور نبی کا امتی بن کر آئے۔ کہ کرنا کیا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی دریائے راوی کی جانب انگلی کا اشارہ کرے اور دریا سے کہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے میرے قدموں میں آ کے بہنا شروع ہو جائے۔ اگر اس کے کہنے پہ دریا کے قدموں میں آ کے بہنا شروع ہو جائے تو یہ سچا، اگر میرے کہنے پر میرے قدموں میں آ کے بہنا شروع ہو جائے پھر میں سچا۔ کہ دوسرا معاملہ یوں کرتے ہیں کہ یہ مرزا دجال قادیانی یوں کرے کہ یہ خاتون کسی کو بلائے، اسٹیج کے پیچھے کھڑا کر دے، یہ انگلی کا اشارہ کرے، وہ خاتون کسی بچے کو جنم دے، اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہی اگر اس کا نام لے تو یہ سچا، میرا نام لے تو میں سچا۔ کہ تیسرا کام یوں کرتے ہیں کہ غلام محمد قادیانی نے کہا کہ ایسا کرے کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، قوم کے سامنے پیش کر دے، قوم جس کی تفسیر کو اچھا کہے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ تو خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دیا کہ تو اور قرآن کی تفسیر زیادہ شوق ہے تو یوں کرتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، اور جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ تو کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ، فرمایا دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والے محبوب پیغمبر محمد عربی میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے تھپکی دے کر فرماتے ہیں کہ میرے علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام۔ اب جس کو تھپکی دی اللہ کے نبی نے، اس نے آگے دو افراد کو تھپکی دی، ایک ملتان میں سویا ہے، ایک وزیر آباد میں سویا ہے۔ ملتان والے کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، وزیر آباد والے کو ظفر علی خان کہتے ہیں۔ ظفر علی خان جیسا ادیب کوئی نہیں اور عطا اللہ شاہ جیسا خطیب کوئی نہیں۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا، میرے محبوب پیغمبر کے شان میں شعر وہ ہے جو اردو نعتیہ کلام پہ بھاری ہے، وہ ایک ہی ہے، اور شعر کیا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان ہے آئینہ ساتھ میں۔ اس کی تشریح شہید ناموس صحابہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کے شہر میں امیر شام کانفرنس سے خطاب کیا تھا، انہوں نے ارشاد یہ فرمایا کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو جمال کمال آمنہ کے لال محمد عربی کو عطا فرمایا، ایسا جمال و کمال آج کے دور میں خدا کے خزانے میں تو کیا، خدا مخلوق میں تو کیا، خدا کے خزانے میں بھی کوئی نہیں۔ کہ اللہ نے جو جمال کمال دنیا میں بھیجنے کے لیے مقدر کیا تھا، وہ اللہ نے سب سے زیادہ جس کو دیا اسے آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔ اللہ نے دینا تھا وہ آمنہ کے لال کو دیتے ہیں۔ اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا، ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی بات یہ بھی یاد رکھیں بھائی، نبی تھپکی دیتا ہے گولڑے والی سرکار، اور گولڑے والی سرکار تھپکی کسے دیتے ہیں؟ ایک عطا اللہ شاہ بخاری، ایک مولوی ظفر علی خان۔
اس کا قلم بے مثال ہے، اس کی زبان بے مثال ہے، اس کی خطابت کے کیا کہنے، اس کی میرے بھائی وہاں پہ ادب و فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے. پتہ یہ لگا کہ خدا کا سچا عاشق، نبی کا سچا عاشق، اس امت کے ولیوں کا ایک طبقے کا سردار، وہ ان دونوں بندوں کو تھپکی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دیوبند کی زبان بھی پیغمبر کی گستاخ کوئی نہیں، دیوبند کا قلم بھی نبی کا گستاخ کوئی نہیں. اگر نعوذ باللہ دیوبند کی زبان اور دیوبند کا قلم پیغمبر کا گستاخ ہوتا تو خدا کا ولی کبھی کو تھپکی نہ دیتا. اب اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، اور نبی نے دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں. اگر نعوذ باللہ اللہ دین کو میرے بھائی بچا لے تو یہ اللہ کی شان انصاف کے خلاف ہے، شان عدل کے خلاف ہے. آج کسی اسکول میں بہانہ بنا جائے کرونا کا، جی 6 مضمون میں سے ہم 3 پڑھائیں گے، لیکن پیپر جو آئے تو 6 کا 6 کا آئے تو کیا کہیں گے؟ ظلم کیا. اب خدا دین دے ادھورا اور امتحان لے پورے کا، تو یہ اللہ کی شان عدل کے خلاف ہے. اس اللہ نے دین دیا، دین کے ہر دور کے ہر مسئلے کا بہترین حل دیا، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی جتنی 70 مائیں ایک اولاد سے محبت کرتی ہیں، ان سے بڑھ کے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، اور نبی نے جب دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں. وہ پیغمبر کیسے دین کو چھپا سکتا ہے جو طائف کے میدان میں دوڑ کے پتھر کھائے لیکن اپنی زبان پہ قرآن کی آیات کو گم نہیں کرتا؟ وہ محبوب کیسے دین کو نعوذ باللہ چھپائے کہ جو محبوب پیغمبر مدنی کریم اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، لیکن آمنہ کے لال محمد عربی میرے بھائی دین محمدی کو قربان نہیں کرتے. وہ نبی کیسے دین کو چھپا سکتا ہے کہ جو محبوب پیغمبر مدنی کریم گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہے میں گھاس اگاتی ہے، جو محبوب پیغمبر اپنی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کا جنازہ اٹھائے لیکن اللہ کا نبی دین کو نہ بھولے، اسی کو محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کے معجزات کتنے بھائی؟ نبی پاک کے معجزات کتنے بھائی؟ کسی نے کہا 100، کسی نے کہا 300، کسی نے کہا 700، کسی نے کہا 1000، کسی نے کہا 3000. لیکن ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے محبوب پیغمبر کو پیک کرے معجزات بنا دیا. اگر کوئی شخص آج کے دور میں جیتا جاگتا معجزہ دیکھنا چاہے تو اللہ کے قرآن کو دیکھے تو یہ بھی معجزہ ہے، حافظ قرآن کو دیکھے تو یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، حافظ قرآن جیسی آج کے دور میں ذات کوئی نہیں. دنیا میں کسی دین کو اللہ نے اعزاز عطا نہیں کیا کہ وہ اپنی کسی مذہبی کتاب کو زبانی یاد کر لے. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ کتنے معجزات؟ 3000 تک کتابوں میں لکھے ہیں. لیکن سب سے پہلا معجزہ کون سا تھا نبی پاک کا؟ درختوں کو اپنی جانب بلانا، جی بھائی بکری کا خشک تنوں سے دودھ نکالنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یا سورج کو واپس لوٹانا. جی بھائی کہنے والے کسی ملنگ نے کہا تھا جامی نہ رک جامی سورج گل ملنگ دی سن دا جا جے نہ رکے ہوں تو قسم خدا دی پھر فلک تے نہ آئے گا. ذات کا میراسی تڑی آسمان پہ سورج، یہ لیول بھی کسی کو ہوتا بھائی. اور کہتا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی جھولی میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. جناب علی نے رسول خدا کو اٹھایا کہ یا رسول اللہ اٹھئے سورج کو لوٹائیے. علی نے نماز پڑھی. ہم کہتے ہیں علی کی کرامت بھی برحق ہے، نبی کا معجزہ بھی برحق ہے کہ نبی کی ذات بھی برحق ہے، علی کی ذات بھی برحق ہے. جو جناب علی کی ذات کو نہ مانے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں، جو پیغمبر کی صفات کو نہ مانے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں، جو علی کی کرامت کو نہ مانے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں، جو پیغمبر کے معجزے کو نہ مانے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں. اس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق ہی کوئی نہیں جو نبی کی آل کا منکر ہو یا نبی کے اصحاب کا منکر ہو. اصحاب کو چھوڑے گا تو رافضی ہو جائے گا، آل کو چھوڑے گا تو خارجی ہو جائے گا. خارجی بھی مردود ہے، رافضی بھی مردود ہے. آج جو کہنے والا کہنا بھئی آپ سنی نبی کی آل کو مانتے ہیں تو یہ سوال ٹیکنیکل طور پر غلط ہے. کیوں بھئی؟ یہ کہ سنی کہتے ہی اسی کو ہے جو آل کا بھی غلام ہو، اصحاب کا بھی غلام ہے.
اہل سنت سے نکلنے کے لیے خدا کا انکار لازمی نہیں ہے، نبی کا انکار لازمی نہیں ہے، کتاب کا انکار لازمی نہیں ہے۔ اگر جناب علی کا انکار کرے گا تب بھی سنیت سے خارج ہو جائے گا، ابو بکر صدیق کا انکار کرے گا تب بھی سنی قوم سے خارج ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی نے اٹھایا کسے؟ علی نے اٹھایا کسے؟ بھائی نبی کو۔ ہم کہتے ہیں ملنگوں کو لمبی چوڑی بیاسی کوئی نہیں، سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جناب علی نے اٹھایا، اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی، سورج لوٹا واپس، تو علی نے نماز کون سی پڑھی؟ یہ بھائی اگر سورج ڈوبنے لگے تو نماز کون سی قضا ہوگی؟ اثر۔ تو نبی نے اٹھائی انگلی، سورج آیا واپس، تو علی نے نماز پڑھی، کون سی نماز پڑھی؟ اثر۔ ہم کہتے ہیں حقیقت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی نے سورج کو لوٹوا کے نبی نے علی کو نماز پڑھوائی، تو کون سی نماز؟ وہ عصر کی ہے۔ عصر کی نماز نے فیصلہ کر دیا کہ علی انہی کا ہے، عصر کی نماز جن کے پاس ہے۔ اور یہ بھی میرے بھائی گھنٹے کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ جہاں جہاں سے عصر کی اذان آئے گی سمجھنا علی کی نماز وہی پر ہے، اور جہاں سے عصر کی اذان کوئی نہ ہے تو عصر کی نماز بھی کوئی نہیں۔ جن کے پاس علی والی نماز کوئی نہیں تو علی والا دین کہاں سے؟ ایک صاحب جھڑیر صاحب، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا جی میں کربلا بیان کروں گا قرآن سے۔ جی بسم اللہ۔ کہتے ہیں سورۃ العصر ہے نا، اصل میں اس کا نام سورۃ العصر نہیں ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحسین۔ کیا نا بھائی؟ ہم کہتے ہیں بھائی جی بسم اللہ۔ سورۃ الحسین کیوں ہے؟ کہتا ہے اس میں اللہ نے مولا علی کے بیٹے مولا حسین کی شان بیان کی۔ ہم کہتے ہیں جھگڑا تو ختم ہو گیا کہ 1400 سال سے آپ ابھی تک یہ رونا روتے آئے کہ قرآن میں جو آیات اہل بیت کی شان میں تھی وہ نبی کے صحابہ نے نکال لی تھی۔ اگر اس صورت میں شان اہل بیت موجود ہے تو مراد یہ ہے کہ نبی کے اہل بیت نے آیات نکالی کوئی نہیں تھی۔ اگر آیات نکالی تھی پھر صورت کوئی نہیں۔ اب اس ملنگ سے پوچھو کہ تو بتا تیری بات جھوٹی ہے کہ تیری پوری کی پوری جماعت جھوٹی؟ تیرے بڑے یہ کہتی آئے کہ آیات نکال لی اور تو یہ کہتے ہیں سورۃ العصر میں شان حسین۔ اگر تو سچا تیرے بڑے جھوٹے، تیرے بڑے سچے، پھر تو جھوٹا۔ ہمارے نزدیک تو دونوں ایک جیسے، ہمارے نزدیک تو دونوں۔ اچھا پھر خود ہی کہتا ہے کہ اگر سورت کا نام ہے سورۃ الحسین تو اللہ نے اس میں عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ اللہ نے عصر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مولا حسین نے کربلا کی دھرتی پر جو آخری نماز پڑھی تھی وہ عصر کی نماز پڑھی تھی، تو اللہ نے مولا حسین کے اس سجدوں کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے اسی نماز کی جو حسین نے کربلا میں پڑھی۔ اب کہتے ہیں جی بسم اللہ، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مسئلہ جو جھگڑا کو 1400 سال سے کرتا ہے وہ تو ظہر عصر کے درمیان ہی حل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں مولا حسین کی آخری نماز کی قسم اٹھائی۔ نماز کون سی؟ عصر کی۔ تو پتہ یہ لگا اگر مولا حسین تیرے ہوتے تو ظہرین پڑھتے، میرے تھے تو عصر پڑھی۔ چونکہ تیرے ہاں ظہرین ہے، میرے ہاں عصر ہے، میرے ہاں ظہرین کوئی نہیں، تیرے ہاں عصر کوئی نہیں۔ علی بھی پڑھے تو عصر پڑھے، اور علی کا لال کربلا کی دھرتی پر پڑھے تو عصر پڑھے، تو پتہ یہ لگا کہ علی بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے۔ جی بھائی اب یہ امام الانبیاء مدنی کریم کے معجزات میں سب سے پہلا معجزہ کون سا؟ کہ اللہ کے نبی مکہ کی دھرتی پر اپنی قوم قبیلے کے لوگوں کے سامنے مکہ کے چوک میں کھڑے ہوئے اور قوم کو بلا کے رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو تم نے مجھ محمد کا میلاد بھی دیکھا، بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، دن بھی دیکھا، رات دیکھی، امن دیکھا، جنگ دیکھا، جلوہ دیکھی، خلوت دیکھی، تم نے مجھ محمد کا جمال بھی دیکھا، جلال بھی دیکھا۔ میں چیلنج دیتا ہوں تمہیں کہ تم نے ان 40 سال میں مجھ محمد کی زبان پہ جھوٹ دیکھا، میری آنکھوں میں کوئی برائی دیکھی، میرے دامن پر کوئی داغ دیکھا۔ اللہ کے نبی گرج رہے تھے، برس رہے تھے، کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور سارے کہہ رہے تھے آمنہ کے لال ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد کی ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ رسول خدا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرے اسی مہینے کے 28 تاریخ، اسی ماہ سفر کی 28 تاریخ نبی پاک نے ہجرت فرمائی، تو اللہ کے نبی نے کچھ امانتیں جناب علی کو سپرد فرمائی۔ امانتیں تھی کون سی؟ سونا تھا، چاندی تھا، درہم تھے، دینار تھے، دشمن کی
کافروں کے زیورات بھی موجود تھے، اور اللہ کے نبی نے جناب علی کو بلایا. علی کون ہے؟ نبی کا بھائی کوئی نہیں، لیکن نبی جسے بھائی بنا کر پالے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. نبی کی اولاد نرینہ بچی کوئی نہیں، نبی جس میں اولاد والے سارے چاؤ جذبات پورے کریں اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. لیکن نبی پاک نے اسی علی کو بلایا، بستر پر سلا دیا. اللہ کے نبی ہجرت فرما گئے، لے کے سے ساتھ گئے حضرت ابو بکر صدیق کو. اچھا لے کر کیوں گئے؟ علی کو چھوڑا کیوں؟ ابو بکر کو لے کر گئے. تو 11واں امام کون ہے؟ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ. امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ 12ویں امام کے ابو ہیں، امام تقی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہ دادا ہیں، امام نقی رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں. امام حسن عسکری امام تقی رحمۃ اللہ کے پوتے، امام نقی کے بیٹے. امام حسن عسکری امام مہدی کے والد گرامی. امام حسن عسکری 11واں امام اپنی تفسیر حسن عسکری میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہجرت کی رات جبرائیل امین کو بلایا، پیغمبر کی بارگاہ میں بھیجا. جبرائیل امین نے نبی کو سلام بھی دیا، پیغام بھی دیا. پیغام کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ علی کو بھی اٹھائیے، ابو بکر کو بھی اٹھائیے، علی کو اپنے بستر پر سلائیے، ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیے. ابو بکر کو اپنے، اگر ابو بکر قابل اعتماد نہیں تھا، اگر ابو بکر کا زہر باطن ایک نہیں تھا، تو خدا نے کہا کیوں تھا؟ مصطفیٰ نے رفیق سفر بنایا کیوں تھا؟ ہم تو کہتے ہیں علی بھی کامیاب ہے، ابو بکر بھی. جو نبی کے پاک بستر پر آئے وہ بھی پاک ہے، اور جو اپنی جھولی کو پاک نبی کا بستر بنائے تو وہ بھی پاک ہے. میرا پیغمبر جیسے ناپاک بستر پر جاتا کوئی نہیں، ایسے نبی کے پاک بستر پر ناپاک آتا کوئی نہیں. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ حضرت علی سے کہا، علی یہ امانت دشمن کے حوالے کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے آ جاتا. جناب علی کون ہے؟ نبی کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں. بستر پر سو گئے. صبح دم جو اٹھے تو 100 ننگی تلواروں والے مشرکوں نے جناب علی کو پکڑ لیا. کہ ہم سمجھتے تھے نبی سو رہا ہے. ساری رات گزر گئی، مکہ کے مشرکوں کو اور وہ نبی کے بستر پر سونے والے علی کو نبی سمجھتے رہے. علی کو مکہ کے مشرک ہوں تو وہ بھی نبی کو، علی کو نبی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے دیسی مشرک ہوں تو وہ بھی علی کو نبی ہی سمجھتے ہیں. کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل امین رسالت لے کر آیا، لیکن جناب جبرائیل امین نے بھول کے علی کے بجائے نبی کو نبی بنا دیا. یعنی نبی کی اپنی کوئی ذات نہیں، اپنی کوئی خاصیت نہیں. نبی نے بنانا، نبی بنانا کسے؟ علی کو. لیکن جبرائیل بھول گیا تو نبی کون بن گیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نبی جو ہجرت کی رات ہجرت کرے، ان کے پاس ایک سونے کا ہار بھی تھا. ہار کس کا تھا؟ جویریہ نبی خاتون کا. جویریہ کون تھی؟ ابو جہل کی بیٹی. ابو جہل کون ہے جسے اللہ کے نبی فرمائے کہ میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے؟ اس امت کے فرعون ابو جہل کی بیٹی کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ نبی کو نبی مانو نہ مانو یہ الگ بات ہے، لیکن جو دشمن کی امانت میں بھی خیانت کوئی نہیں کرتا وہ آمنہ کے لال محمد عربی ہے. جو ابو جہل کی بیٹی کی امانت میں خیانت کوئی نہیں کرتا. لیکن آج کے ابو جہلوں سے پوچھئے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کہتا مولا علی المرتضیٰ. ابو بکر کہاں سے بن گئے؟ کہتا اللہ نے تو کہا تھا علی کو بنا، لیکن نبی نے صحابہ کے ڈر سے بجائے علی کے ابو بکر کو بنا دیا. ابھی کتاب آئی المصائب پڑوسی کا 400 اس میں روایات حدیثیں موجود ہے کہ مولا علی کی زندگی میں مولا علی پر کون کون سی مصیبتیں ٹوٹی. کتاب میں نے منگوائی، لیکن میں نے کمنٹس کیا فیس بک پہ جا پہ کتاب کی ایڈورٹائزمنٹ آئی گئی. وہ مولا کی شان کا مولا ہوگا جس مولا کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزری ہوئی. جی بھائی، وہ مولا، وہ مشکل کشا، وہ شیر خدا جس شان کا مشکل کشا ہوگا، جس کی اپنی زندگی میں 400 مصیبتیں آئیں. یا تو لفظ مولا کی تو نے تشریح غلط کی ہے، یا مولا علی پر تو نے الزام لگایا ہے. اب جو کہہ کہ ابو جہل کی بیٹی کے ہار میں تو اللہ کا نبی ڈنڈی نہیں مارتا، لیکن علی کے حق میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے ڈر کے نوز میں ڈنڈی مار دی. حق علی کا تھا، ابو بکر صدیق کو دیا.
یعنی 1400 سال پہلے والا مشرک کہتا ہے کہ پیغمبر کسی کی امانت کسی اور کے حوالے، لیکن آج کا مشرک کہتا ہے کہ نہیں، نبی پاک جان بچانے کے لیے کسی کا حق کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے دین دیا تو مکمل نہیں دیا، دین کچھ بچا لیا کہ اللہ کو پتہ ہی لگتا میں نے کرنا کہتا کیا کر بیٹھا، یہ عقیدہ ملنگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، جسے عقیدہ بدعت کہتے ہیں۔ اور نبی پاک نے کسی سے ڈر کے دین کہیں تک نہیں پہنچا دیا، یہ عقیدہ بھی ملنگوں کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ دین دے تو بچاتا کچھ نہیں، نبی دین دے تو نبی چھپاتا کچھ نہیں۔ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ آ گئے اور محبوب پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری قوم آپ کی غلام بن چکی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ہماری قوم کی کسی خاتون نے چوری کر لی، آپ نے حکم دے دیا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اللہ کے نبی اگر ہم ہاتھ آپ نے کاٹ دیا تو یہ قوم کی بیٹی کا ہاتھ نہیں کٹے گا، پوری قوم کی ناک کٹ جائے گا، بدنامی بڑی ہوگی ہماری، آپ مہربانی کیجئے یوں کیجئے کہ معافی دے دیجئے۔ تو نبی پاک نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمہاری قوم کی بیٹی ہے، اگر کچھ محمد کے خاندان کی کوئی عورت بھی ایسا کر لیتی تو خدا کا رسول اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ چونکہ خدا کا رسول دین بتانے آتا ہے، دین چھپانے کیوں؟ کہ نبی تقوی والا ہوتا ہے، تقیہ والا نہیں ہوتا، نبی چھانے والا ہوتا ہے، چھپنے والا۔ امام الانبیاء مدنی کریم جان پہ سب کچھ برداشت کرے لیکن خدا کے دین کو قربان نہیں ہونے دیتے۔ تو نبی نے دین دیا تو نبی نے مکمل دیا ہے، چھپایا کچھ نہیں ہے۔ اور نبی پاک کا یار ہے، نام اس کا سیدنا علی المرتضیٰ ہے، اور جناب علی کون ہے؟ 44 لاکھ مربع میل کے حاکم سیدنا علی المرتضیٰ۔ ہمارا موجودہ ملک پاکستان پونے 3 لاکھ مربع میل ہے، یعنی پاکستان جیسے 17 ملکوں کا ایک اکیلا حاکم کون؟ حضرت علی۔ آج ہمارے دونوں کا بندہ میرے بھائی کونسلر بن جائے نا تو پھر قوم کو چاہیے کہ اس کا شر سے بنا مانا، اور اگر کوئی ایم پی اے بن جائے پھر تو اللہ ہی بچائے۔ لیکن پاکستان جیسے 17 ملکوں کا ایک اکیلا حاکم سیدنا علی المرتضیٰ، آپ کی زرہ اونٹنی سے گر گئی، یہودی نے اٹھا لی۔ حضرت علی نے بازار میں دیکھا کہ زرہ میری ہے یہودی کے پاس۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنا تعارف کروا کے کسی قسم کا یہ بتڑی والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے قاضی کے دروازے پر گئے اور فرمایا سنیں زرہ میری ہے یہودی کے پاس، آپ قانون کے ذریعے میری امانت مجھے لے کر واپس دیجیے۔ قانون شکنی نہیں کی، اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کوئی نہیں کیا۔ تو قاضی نے کہا حضور ایسا کیجیے، آپ کو گواہ پیش کیجیے کہ زرہ ہے آپ کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی نے اپنا بیٹا حسن مجتبیٰ پیش کیا۔ علی کے دور میں علی کی عدالت کا قاضی کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول کوئی نہیں، چونکہ اسلامی نظام شہادت یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کوئی نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے دوسرا گواہ پیش کر دیا، فرمایا میرا غلام قمر حاضر ہے، تو فرمایا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول کوئی نہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے زرہ چھوڑ دی۔ جیسے واپس پلٹے تو قاضی نے کہا کہ جی آپ چونکہ گواہ پیش نہ کر سکیں دو کے علاوہ تو میں زرہ اٹھا کے واپس یہودی کو دے رہا ہوں۔ جیسے زرہ اٹھائی تو یہودی کھڑا ہو گیا اور کہا سنیے یہ زرہ بھی علی کی ہے اور آج کے بعد میں غلام بھی علی کا۔ تو قاضی نے کہا معاملہ کیا ہوا؟ کہ مسئلہ کہ زرہ بھی علی کی ہے، فلاں جگہ سے میں نے اٹھائی تھی۔ کہ پھر اتنی دیر کیوں کی؟ کہ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی جو دین اپنے یاروں کو دے کر گئے تھے، نبی کے یاروں دین کو باقی رکھ کر تبدیل کر گئے۔ جب آپ نے 44 لاکھ مربع میل کے حاکم کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دیا تو میرے دل نے گواہی دی جب علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ تو میں غلام نبی کا بنتا ہوں لیکن حیدر کرار کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بنتا ہوں۔ اب وہ غلام کس کا بن گیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کا۔ اللہ کے نبی کے نواسے کی گواہی علی کے حق میں علی کے دور کے قاضی نے قبول نہیں کی۔ ہمیں کوئی اعتراض ہے قاضی پر، علی کی ذات پر؟
گواہ پر، فیصلہ کرنے والے پر، فیصلہ کروانے والے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم علی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، علی کی بات کو بھی مانتے ہیں. لیکن سیدنا علی جو المرزا اپنے بیٹے حسن و حسین کو پیش کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق میں. کہاں؟ ابو بکر صدیق کی عدالت میں. ابو بکر نے وہ فیصلہ کیا جو علی کے دور میں، علی کی عدالت میں علی کے قاضی نے کیا. وہی فیصلہ ابو بکر کرے تو نعوذ باللہ ابو بکر کے ایمان پہ بحث کی جاتی ہے. لیکن وہی فیصلہ علی کے دور میں علی کی عدالت کا قاضی کرے تو جناب علی کی ذات پہ ہم اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ علی کی ذات بھی حق ہے، علی کی بات بھی حق ہے. فیصلہ علی کرے تو ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، فیصلہ ابو بکر کرے تو ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں. رہا یہ معاملہ کہ یار لوگ کہتے دیکھا بڑا ظلم کیا کہ پیغمبر کی بیٹی ابو بکر کے دربار میں گئی تھی حصہ مانگنے کے لیے، حق مانگنے گئی تھی. تو کیا ہوا؟ کہتے ابو بکر نے حدیث گھڑ لی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں. اچھا بھی حدیث جو گھڑی لکھی کہاں پر ہے؟ کہتے بخاری شریف میں لکھی. اگر بخاری شریف میں ابو بکر کے یہ الفاظ امام بخاری لکھیں تو بخاری میں حدیث گھڑمتو ہے، گھڑی ہوئی. لیکن اگر یہی حدیث الکافی کتاب، اور الکافی کتاب ہے کون سی جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ ھذا کافی لشیعتنا، کہ قیامت تک کے میرے شیعوں کے لیے کتاب شافی وافی کافی ہے، اور 12ویں امام نے تصدیق کی. اسی کتاب میں میرے بھائی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 18 پر حدیث موجود ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے بابا امام باقر سے، امام باقر کہے میں نے اپنے بابا زین العابدین سے، زین العابدین کہے میں نے اپنے بابا جناب حضرت حسین سے، حضرت حسین کہے میں نے اپنے بابا جناب علی سے، اور علی کہے کہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ سے سنا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی. اگر حدیث و بخاری میں تو کھڑی ہوئی ہے، اگر حدیث و الکافی میں تو کیا کہیں گے؟ ابو بکر حدیث بیان کرے تو کھڑی ہوئی ہے. اگر 6 امام اس حدیث کو بیان کرے تو حضور پھر کیا کہیں گے؟ تو پتہ یہ لگا کہ حدیث گھڑی ہوئی نہیں ہے. یہ مومن آج کے دور کے گھڑے ہوئے، یہ مومن آج کے دور کے کھڑے ہوئے جن کو نبی کی ذات پر بھی اعتماد نہیں، علی کی بات پر بھی اعتماد. بہت بڑا ڈرامہ. لیکن نبی پاک کی بیٹی گئی ابو بکر صدیق کے دربار میں. میں نے اکثر جگہ پر کہا اگر کوئی دوست آج کے دور میں اپنی کتابوں سے ابو بکر صدیق کا دربار ثابت کر دے تو آنے والی چہلم کی مجلس تیری ہوگی، پڑھنے والا ذاکر میں بنوں. پیغمبر کی بیٹی کا دربار میں جانا ثابت ہو جائے تو علم تیرا ہوگا، اٹھانے والا ہاتھ میرا ہوگا. پہلی بات ہے کہ دنیا بھر کا کوئی ملنگ اپنی کتاب سے فدق پیغمبر کی بیٹی کا حصہ ثابت کر دے تو زیادہ نہیں 5000 روپے نقد انعام ہوگا. کتنا؟ اچھا بھی فدق ہے کیا جانتے بھائی؟ فصل ہے، باغ ہے، کیا ہے؟ باغ. چلیں ٹھیک ہو گیا، باغ ہے. پراپرٹی، جائیداد، وراثت، اس کے 2 قسمیں ہوتی ہیں. کون سی بھائی؟ ایک ہے منقولہ، دوسری ہے غیر منقولہ. منقولہ کہتے ہیں اس جائیداد کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. غیر منقولہ وہ پراپرٹی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی. آپ دنیا بھر کے اخبارات میں اشتہارات پڑھتے ہیں فلاں نے فلاں نے اپنے بیٹے کو منقولہ، غیر منقولہ تمام تر جائیداد سے آگ کر دیا. منقولہ کون سی؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. غیر منقولہ کون سی؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکے. کہ میرے بھائی کھیت ہے تو غیر منقولہ ہے، فصل ہے تو غیر منقولہ ہے، باغ ہے تو غیر منقولہ ہے، عمارت بلڈنگ ہے تو غیر منقولہ ہے. اب دنیا بھر کے ملنگوں کی بنیادی کتابیں پڑھ لیجئے. ملا یزن فقی کتاب انہی کی ہے، القافی کتاب انہی کی ہے، اور توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی یہ کتاب انہی کی ہے. ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ ہوتا ہی کوئی نہیں. غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ ہوتا ہی کوئی نہیں. اور فدق کیا ہے؟ وہ باغ ہے. تو حضور آپ کا تو اپنا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ منقولہ غیر منقولہ جو پراپرٹی ہوئی نہیں، باغ جو ہو تو اس میں عورت کا حصہ ہوتا ہی کوئی نہیں. تیرے مذہب میں لکھا ہو تو مذہب تیرا سچا ہے. اگر اسی قسم کا فیصلہ ابو بکر کر دے تو ابو بکر جھوٹا کیوں ہے؟
فیصلہ تو ابو بکر نے وہی کیا جو آپ کی کتابوں میں ہے. اگر آپ کی کتابوں میں ہو تو دین ہے, ابو بکر فیصلہ کرے تو جھوٹا کیسے ہو گیا؟ اگر ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا تو سیدنا علی جو المرتضیٰ نے اپنے دور میں حق نہیں دیا تھا. جی بھائی آپ کے علاقے میں پچھلے دور حکومت میں ایسا یہاں پہ جھاڑو پھیرا تھا پیپلز پارٹی کہ سارے کے سارے ایم این ایز پیپلز پارٹی کے تھے. اگر آپ کوئی دور حکومت آ جائے زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب گلی گلی محلے محلے میں شور مچائیں عمران خان بڑا ظالم ہے, اس نے میری اماں کے قاتل نہیں پکڑے, تو سارے کہیں گے کہ تو بتا تیرے ابا نے پکڑ لیے تھے. یا زرداری صاحب میرے بھائی یعنی بلاول زرداری صاحب اگر یہ وزیر اعظم بن جائے, اللہ نہ کرے پاکستان کے دور میں, جی بھائی, اور یہ کہہ کہ نواز شریف بڑا ظالم تھا, مشرف بڑا ظالم تھا, عمران بڑا ظالم تھا, میری اماں کے قاتل نہیں پکڑے, تو سارے کہیں گے بھائی اگر انہوں نے پکڑے کہ تیرے ابا نے پکڑ لیے تھے, اگر تیرے ابا نے بھی نہیں پکڑے کہ تو نے پکڑ لیے, اگر وہ کہیں جی میرے ابا نے تو نہیں پکڑے, تو سارے کہیں گے جیسے پہلے 3 مجرم تھے ویسے تیرا ابا بھی مجرم تھے. ابو بکر نے تو حق نہیں دیا, عمر نے بھی نہیں دیا, عثمان نے بھی نہیں دیا, تو کیا مولا علی نے دے دیا تھا؟ اگر یہ انصاف ہے تو چاروں کا ہے, ظلم ہے تو چاروں کا ہے. بسم اللہ. ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدنا علی جو المرتضیٰ نے اپنے دور میں کیس کھولا ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں کھولا؟ کہ چونکہ انہیں ابو بکر صدیق کے کیے ہوئے فیصلے پر کامل یقین تھا. اب اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا نہیں, نبی نے دین دیا تو نبی نے چھپایا نہیں, اور نبی کے صحابہ نے دین دیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں کچھ گھٹایا نہیں. چلیے ایک بات بتائیں اور بات اپنی سمیٹیں. مجھے مولا دے ہمارے بھائی 1000 روپے کہ آپ نے حضرت تک 1000 روپے پہنچا دیں, میں پہنچاؤں تو 1000 کے 1000 لیکن بجائے حضرت کے حضرت تک پہنچا دوں, تو امانت میں نے ادا کر دی نا بھائی. 1000 پورے پہنچائے بھائی جی, آپ کہیں گے نہیں وجہ نہیں پہنچائے تو آپ نے 1000 کہ جس تک پہنچانا تھا آپ نے اس تک نہیں پہنچایا. میں پہنچاؤں تو حضرت تک کہ 750 پہنچاؤں, امانت پہنچ گئی نا بھائی, تب بھی امانت نہیں پہنچی. اب اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے دین دیا تاکہ آپ مومنین تک دین کو پہنچا جائے, لیکن نبی ٹوٹل دین جن کے حوالے کر کے گیا اس میں 3 کے علاوہ نوز باللہ سارے کافر تھے, اور جن دین کو دین دیا وہ بیچارے تقیہ کرنے والے تھے, جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے. یہ ملکوں کی کتاب ہے. آج آپ کے شہر کی اکیڈمی کی کلاس میں 100 طالب علم ہو, 97 فیل ہو جائیں, 3 پاس ہو جائیں, تو استاد بھی بلے بلے, سکول بھی بلے بلے, ایسے ہوگا نا بھائی جی. اگر کوئی آپ سے کہہ دے بھئی اپنے بچے وہاں پہ داخل کرو گا کہ میرا دماغ خراب ہے, جن کے بچے سارے فیل ہو جائیں, میں بچے وہاں پہ کیسے وہاں پہ داخل کروں؟ اگر کسی ادارے کے 50% 50 کامیاب 50 کام ہو جائیں تو آپ بچہ داخل وہاں پہ نہیں کرواتے. اور جن کا عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت میں 3 پاس ہوئے تھے, باقی سارے فیل ہوئے. اچھا جو پاس ہوئے وہ کون ہیں؟ ایک کا نام مقداد ہے, ایک کا نام سلمان ہے, ایک کا نام ابو ذر ہے, ان 3 میں علی کا نام ہے, حسن مجتبیٰ کا نام ہے, مولا حسین کا نام ہے, جناب عقیل کا نام ہے, عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل کا نام ہے, عبداللہ بن جعفر طیار علی کے داماد کا نام ہے, نبی پاک کے باقی چچاؤں کی اولاد کا نام ہے, چچاؤں کے بیٹوں کا نام ہے. نہیں تو اس ظالم سے پوچھو کہ تو جن 3 کو کامیاب کہتا ہے ان 3 میں تو نے علی کو بھی نہیں مانا, حسن کو بھی نہیں مانا, حسین کو بھی نہیں مانا, سیدہ زہرا کو بھی نہیں مانا. تو بتا تو اہل بیت کا محب کہاں سے آ گیا؟ آج جو کہے گا 3 کے علاوہ سارے ناکام ہو گئے, اور جو 3 تھے وہ بیچارے بڑے ڈرنے والے تھے, تقیہ کرنے والے تھے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا جو باقی 1.25 لاکھ تھے وہ تو نوز باللہ دین سے پھر کے کافر ہو گئے, ان سے تو دین ملنا ہی کوئی نہیں. اور جو 3 باقی بچے وہ بیچارے تقیہ کرنے والے تھے, جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے. تو کیسے مان جائے نبی کا دین ہم تک پہنچ گیا؟ اللہ نے دین دیا تھا کامل پہنچانے کے لیے,
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اعلان کیا میرے صاحب میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا. تو صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو نبی پاک نے فرمایا اب غائبین تک یہ دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. غائبین تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری. کسی ملنگ کی اماں کا 33-10 لوگ کے موبائل خراب ہو جائے، آپ اسے کہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اگلے شہر سے ٹھیک ہوگا. ایسا کر یہ اپنی اماں کا موبائل اس فلان چنگچی والے کو دے دے. تو ملنگ بھی کہے گا میرا دماغ خراب ہے، پاؤڈر گئی ہے، ممکن ہے بیچ کے کھا جائے. یعنی اماں کا خراب موبائل تو کسی پاؤڈری کے حوالے نہیں کرتا، بے ایمان کے حوالے نہیں کرتا. تو آمنہ کے لال نے اتنا بڑا دین نوز باللہ بے ایمانوں کے حوالے کر دیا تھا. نبی یہ فرمائے دین غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں کہ نبی نے پہلے گواہ کے لیے بنایا صحابہ کو، پھر دین حوالے کیا کن کے؟ صحابہ کے. تو بھائی یاد رکھیے کہ جھوٹے بندے کو گواہ کوئی نہیں بناتا، بے ایمان کو وارث کوئی نہیں بناتا. نبی نے گواہ بنایا سچا سمجھ کے، وارث بنایا تو سچا سمجھ کے. اگر اصحاب رسول بے ایمان ہوتے تو نبی تب بھی ان کو وارث نہ بناتے. اصحاب رسول جھوٹے ہوتے نبی کبھی ان کو گواہ نہ بناتے. اب وہ اللہ کے نبی نے دین جو دے دیا کسے؟ اپنے گھر والوں کو بھی دیا، اپنے یاروں کو بھی دیا. نبی کی زندگی کا وہ دین جو نبی کے گھر کے اندر گزرا وہ بیان کرنے والے کون؟ پیغمبر کے اہل بیت ہیں. اور جو زندگی نبی نے گھر سے باہر گزاری سے بیان کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ. اگر نعوذ باللہ اہل بیت کو نہ مانو تو گھر والا دین نہیں ملتا، اور نبی کے صحابہ کو نہ مانو تو میرے بھائی باہر والا دین نہیں ملتا. اصحاب رسول کا انکار کر دیں تب بھی آدھا دین برباد ہوتا ہے، اہل بیت نبی کا انکار کر دیں تب بھی آدھا دین برباد ہوتا ہے. اللہ نے اعزاز دیا اہل سنت والجماعت کو جو نبی کی ذات کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، نبی کے اولاد کے بھی غلام ہیں. چلے بھائی اب جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ جو اہل سنت والجماعت ہیں، آپ نے تو دین لیا صحابہ سے. آپ کے کیسے؟ کہتا میں نے خود دیکھا ہے تمہارے فلاں مدرسے کی دیوار پر لکھا ہوا تھا میرا دین صحابہ. تم کہتے میرے پیر صحابہ، میرے پیر صحابہ. تم نے پیر مانا تو نبی کے صحابہ کو، تم نے دین مانا تو نبی کے صحابہ کو، اور تم نے حدیثیں لی تو نبی کے صحابہ سے لی. تم نے کہاں پر نبی کے اہل بیت کو مانا ہے؟ تو بھئی ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ بات سے نشین کر لیجئے گا کہ آج جو طبقہ ہم پہ فتوہ لگاتا ہے انہیں کہو کہ غازی عباس رحمت اللہ علیہ کے علم پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کو بتاؤ کہ میری حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، تمہاری 4 بڑی کتابیں ہیں. میری کتابوں کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، تیری کتابوں کو میرے بھائی اصول اربع کہتے ہیں. کہ تیری 4 بڑی کتابوں میں سیدنا علی المرتضیٰ سے تمہارے پورے مذہب میں کتنی حدیثیں موجود ہیں؟ حضرت علی سے کتنی حدیثیں تمہارے مذہب میں موجود ہیں؟ آپ کو یقین مانے کہ قیامت کی صبح تک جواب ملنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ کہتے 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی مانتے ہیں. نہیں یقین آتا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، آج بھی چلتے ہیں مسجد نبوی میں مدینہ کی دھرتی پر، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی پیشانی پر گول دائروں میں 4 یاروں کا نام لکھا ہے تو 12 کے بالوں کا نام بھی لکھا ہے. چونکہ ہم 4 کے بھی غلام ہیں، 12 کے بھی غلام. ہم نے حدیثیں کہاں سے لی؟ اللہ کے نبی سے حدیثیں میرے پاس ہیں، جناب زہرا سے حدیثیں میرے پاس ہیں، جناب علی سے حدیثیں میرے پاس ہیں، حسن مجتبیٰ سے حدیثیں میرے پاس ہیں، مولا حسین سے حدیثیں میرے پاس ہیں. اور ہیں کتنی؟ ہماری کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے، فاروق اعظم سے 536 ہے، عثمان غنی سے 146 ہے، امیر معاویہ سے 163 ہے، سیدنا جعفر طیار علی کے بھائی سے 26 ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ابو بکر کے بڑے بیٹے سے ٹوٹل 6 ہے، اور حضرت علی کے چھوٹے بیٹے جناب مولا حسین سے 8 ہے، حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی جناب علی کی بہن حسین کریمین کی پھپھو ان سے 46 حدیثیں ہیں، سیدنا حسن مجتبیٰ سے 13 حدیثیں ہیں، اور مولا امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ سے 18 حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے اہل سنت کی کتابوں میں 1450 حدیثیں. کتنی؟ ابو بکر سے 142، فاروق اعظم سے 536، عثمان غنی سے 146، لیکن سیدنا علی سے کتنی؟
1400 اور یار لوگوں کی چھوٹی بڑی ساری کتابیں چھان پھٹک کے دیکھ لیجئے گا، سیدنا علی المرتضیٰ سے ان کی کتابوں میں 2-3 کے علاوہ حدیثیں کوئی نہیں. کتنی؟ اچھا اکیلے حسین نہیں، مولا حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہے راوی اہل سنت والجماعت کے. یار لوگوں کے ہاں جی 12 امام ہیں. کون کون سے؟ جناب علی ہے، جناب حسن ہے، جناب حسین ہے، امام زین العابدین ہے. 4 اماموں سے ان کے پورے مذہب میں کو 2-4 کے علاوہ حدیثیں کوئی نہیں. 95% حدیثیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ، اور وہ بھی 235 سال کے بعد ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا میڈ بائی امام جعفر صادق، ورنہ ان کا تعلق بھی امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی نہیں. اور جو آخری 4 امام ہیں کون؟ امام مہدی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، امام نقی ہیں، امام تقی ہیں. ان 4 اماموں سے ان کے پورے مذہب میں کوئی ایک حدیث بھی موجود کوئی نہیں. کتنی؟ جس امام مہدی کے نام پہ ہم پہ فتوے لگتے ہیں جی مولا امام مہدی کو نہیں مانتا. جی کون امام مہدی؟ کہتے 12واں امام ہے. اچھا کون ہے؟ حسن عسکری کا بیٹا بھی کون ہے؟ کہتا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا. ہم کہتے کنیت کیا ہے؟ کہ تیرے دادا علامہ نجم الثاقب نے اپنی کتاب نجم الثاقب کتاب میں نوری تبر سے لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اور آج تو ابو بکر کو چھوڑ کے مولا علی کی آل کو ماننے کا دعویٰ کرے تو کائنات میں تیرے سے بڑا ڈرامے باز کوئی نہیں. امام محمد مہدی کون ہے؟ مغرب کی اذان کے بعد آپ سنیں گے یا امام اللہ جل اللہ جل. جب امام مہدی کون ہے؟ کہتے ہیں حسن عسکری کا بیٹا ہے. حسن عسکری کون ہے؟ امام نقی کا بیٹا ہے. امام نقی کون ہے؟ امام تقی کا بیٹا ہے. امام تقی کون ہے؟ علی رضا کا بیٹا ہے. علی رضا کون ہے؟ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے. موسیٰ کاظم کون ہے؟ کہتا ہے جعفر صادق کا بیٹا ہے. جعفر صادق کون ہے؟ کہتا ہے امام باقر کا بیٹا ہے. امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اس کا نام سیدہ ام فروہ ہے. ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ اسماء ہے. اسماء کا ابو کون ہے؟ اس کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے لے کر امام مہدی تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں، اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کیا بھائی؟ اب کہتا نہیں ایسا رشتہ تھی نہیں سکتا. صحیح میں تھی سکتا رشتہ. ہم کہتے ہیں رشتہ کریں بلوچ یا رشتہ کریں گیلانی اور اعتراض کریں میراثی، رشتہ کریں راجپوت اور یہاں پر میراثی کریں اعتراض. نہیں رشتہ بنتا نہیں تھا. تو راجپوت کیا کریں گے؟ اسے گاڑی میں بٹھائیں گے، اچھے سے ہوٹل پہ لے جا کر دوپہر کا کھانا کھلائیں گے اس اعتراض کرنے والے. اور کھانے کا مینیو کیا ہوگا؟ ڈشیں کون سی ہوں گی؟ چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گھسم پیڑے، تھکم پھیل، مار کٹائی، جوارش پاپوچ، چانٹوں کی چٹنی، تھپوں کا سلاد. کیوں بھائی؟ جواب ہے کیونکہ بدبخت آدمی جن لوگوں کو رشتہ داری کے لیے میرے بڑوں نے پسند کیا ان کا انکار کر کے تو ان کا انکار نہیں کرتا، میرے بڑوں کے انتخاب پہ اعتراض کرتا ہے. اور عاملہ کلال مدنی کریم فرمائے میں نے اس وقت تک کسی گھر میں شادی نہیں کی جب تک عرشوں سے اللہ نے منظوری نہیں دے دی. میں نے اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کہیں پر طے نہیں کیا جب تک عرش والے خدا نے منظوری نہیں دے دی. رشتہ منتخب کرے خدا، اعتراض کرے میراثی. پھر فتویٰ کہنے جو تم سنی ہو نا تم نبی کی آل کو مانتے ہو. اگر تم آل نبی کو مانتے ہوتے تو کم از کم امام قاسم رحم اللہ کی مہدی تو نہیں کرتے. قاسم کون ہے؟ کہتے مولا حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. بیٹا کس کا؟ مولا حسن کا. مہدی کیوں ہے؟ کہتے کربلا میں مولا حسین نے سین صغرا اماں فاطمہ کے ساتھ، سیدہ فاطمہ حسین کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ شادی کی تھی حسن مجتبیٰ کے بیٹے کے. مطلب بلے بلے. اگر کربلا کے مہینے میں 9 محرم الحرام کو 61 ہجری میں جمعرات کے دن بہتے ہوئے خون میں، گرتے ہوئے تیروں کی بارش میں، جلتے ہوئے خیموں میں، گرتی ہوئی لاشوں میں مولا حسین بیٹے کی مولا حسن کے بیٹے کی شادی مولا حسین اپنی بیٹی کے ساتھ کرے تو محرم میں یہ نکاح تو ٹھیک ہے. اگر 14 صدیوں کے بعد ہم نکاح کریں تو حرام کیوں ہے؟ اور یاد رکھیں جلال عیون کتاب ملنگوں کی ہے.
کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب علی کے ساتھ ہوا تو محرم الحرام کے مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا. تاریخ الخمیس کتاب میں لکھا کہ اللہ کے نبی نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا تو محرم کے مہینے میں کیا. نبی بھی شادی کرے محرم میں، علی بھی شادی کرے محرم میں. مولا حسین جو پیدا ہوئے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ کہ اللہ کے نبی مولا حسین کی شہادت کے واقعات کو یاد کر کے رونے لگے. اللہ کے نبی مولا حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی مولا حسین کی غم کا تو بتا دیتے ہیں لیکن محرم میں شادی روکنے کا نہیں بتاتے. نبی بھی کرے تو محرم میں، علی بھی کرے تو محرم. جب مہندی کس کی کہتا امام قاسم، مولا قاسم، شہزادہ قاسم. قاسم کون ہے؟ سید زادہ ہے، مولا حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. ہم کہتے ہیں اگر سید زادہ ہے، شادی سید زادے کی اور مہندی نکلتی ہے محمود کوٹ کے میراثی ہوتے ہیں. جی بھائی لیول تو ہے نا بھائی. شادی سیدوں کی اور مہندی نٹوں کے گھر سے. کس کی؟ سید زادے. کمال. سیدنا حسین بن علی کہاں شہید ہوئے بھائی؟ جی بھائی اچھا یہ پڑوسی سے پوچھیں گے وہ بھی کربلا ہی کہے گا، اس میں ڈرنے والے کو معاملہ. اچھا مولا حسین کیوں آئے کربلا میں؟ کہتے دین بچانے کے لیے. ہم کہتے ہیں اسی پر فیصلہ کر لیں تو مسئلہ اب بھی حل ہوتا ہے. جب دین کو خطرہ تھا تو مولا حسین 72 جانثاروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ مولا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئے. اگر یہ خطرہ ابو بکر کے دور میں تھا تو علی کیوں نہیں ہے؟ عمر کے دور میں دین کو خطرہ تھا، علی کیوں نہیں ہے؟ عثمان کے دور میں دین کو خطرہ تھا تو علی کیوں نہیں ہے؟ اگر یہی خطرہ امیر معاویہ کے دور میں تھا تو علی کے دونوں بیٹے حسن کیوں نہیں آئے، حسین کیوں نہیں آئے؟ تو پتہ یہ لگا کہ اس دور میں خطرہ کوئی نہیں تھا، اس دور میں خطرہ تھا. تو جن کو وہ حق مانے تو بھی ان کو حق مان، جن سے ان کی محبت ہے تو بھی ان کی محبتوں کو مان جا. چلے بھائی یاد رکھیے گا، میں نے کہا حدیث سے کہاں سے لی؟ نبی کے صحابہ سے بھی لی، نبی کے اہل بیت سے بھی لی. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ لیکن جی آپ نے کہا کہ میرے پیر صحابہ، تو آپ نے صحابہ کو پیر مانا، اہل بیت کو تو نہیں مانا. میرے بھائی ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے. کتنے؟ نقشبندی، چشتی، سہروردی اور قادری. یہ 4 سلسلے ہمارے ہاں برحق وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، یہ تینوں 4 سلسلے برحق ہیں. اب چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور میرے بھائی نقشبندی سلسلے کا بانی کون؟ اسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں. ہم نے پیری مریدی کے معاملات میں 3 سلسلے مولا علی سے لیے. نہر پار بیٹھنے والے کبھی گیلانیوں سے پوچھو کہ ہم نے 3 سلسلے مولا علی سے لیے، کوئی آپ کی ایک سلسلی ملتی ہے مولا علی سے؟ جی بھائی ہمارے 3 سلسلے مولا علی سے، اور تیری سلسلی بھی مولا علی سے نہیں ملتی تو تو بتا. حدیث تو علی سے نہ لے، پیری مریدی تو علی سے نہ لے، تو علی تیرا ہے یا میرا ہے؟ رہا یہ معاملہ تو ایک دین کہاں سے لیا؟ جی آپ نے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا دین لیا، اور جانتے امام اعظم ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ. کہتے ہیں وہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق. ہم کہتے ہیں ہمیں اعتراض کوئی، لیکن ہمت کر کے بتا کہ امام جعفر کس کے شاگرد تھے؟ وہ شاگرد ہیں امام قاسم تھے. اور امام قاسم کس کے شاگرد تھے؟ کہتے ہیں مدینے کی مائی سی. مدینے کی مائی کون ہے؟ اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اسے عائشہ. ہم نے دین کہاں سے لیا؟ دین کے میرے بھائی 4 تشریحات ہیں، 4 فقہ ہیں، حنبلی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنفی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں. اور جناب علی کے کربلا میں 9 بیٹے شہید ہوئے. 9 بیٹے کون ہیں؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی. اور 9واں بیٹا کون؟ سیدنا حسین بن علی. حضرت علی کے 5 بیٹوں سے جناب علی کی اولاد آگے چلی. حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی اور جناب عمر بن علی. حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا، ان کا نام ہے حسن مجتبیٰ. حسن مجتبیٰ کا بیٹا تو نام حسن مصنع. حسن مصنع کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ. عبداللہ کا بیٹا تو نام اس کا محمد. پھر ابو محمد حضرت حسن بن ابو محمد جناب عبداللہ بن حسن بن علی. یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت علی کے دوسرا بیٹا
کون؟ حضرت حسین ابن علی. حسین ابن علی کا بیٹا کون؟ عابد بیمار امام سجاد چوتھے امام زین العابدین. زین العابدین رحم اللہ کے دو بیٹے امام زید امام باقر. امام زید بھی استاد ہیں امام اعظم کے, امام باقر بھی استاد ہیں امام اعظم کے. تو ہم نے دین لیا تو وہ بھی نبی کے صحابہ سے, حدیث لی تو وہ بھی نبی کے صحابہ سے, اور میرے بھائی ہم نے پیری مریدی کا سلسلہ لی تو وہ بھی نبی کے صحابہ سے. تو آج میرے بھائی یار لوگوں سے پوچھئے گا کہ تیرا دین بھی نبی کے اہل بیت سے نہیں. ہم نے تو اہل بیت سے بھی لیا, نبی کے صحابہ سے بھی, اور صحابہ سے کتنا لیا؟ اہل بیت سے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, ہم نے دین صحابہ سے لیا, نبی کے اہل بیت سے لیا, نبی کے گھرانے سے لیا, نبی کے یارانے سے بھی لیا. اور تیرا دین وہ ہے جو نبی کی ذات سے بھی کوئی نہیں, نبی کی جماعت سے بھی کوئی نہیں, نبی کی اولاد سے بھی کوئی نہیں. اور اس عنوان پہ دنیا کے کسی خطے میں کسی جگہ پر تو جب بھی بات کرنا چاہے تو بات بھی تیری ہوگی, کتاب بھی تیری ہوگی انشاءاللہ. چلے جی, بندہ بڑا کو سیانہ ہے جس نے 1 گھنٹے کی تقریر کروا کے پھر سوال لکھ کے بھیجے. ٹھیک ہے, چلیں تمہید یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اہل بیت میں فرق کیا ہے. تو بھائی یاد رکھیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کا یارانہ ہے, اور نبی کے اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے. گھرانہ اپنی جگہ پہ شان والا, یارانہ اپنی جگہ پہ شان والا. ہم نبی کے یاروں کی شان بھی نہیں گھٹاتے, نبی کے اہل بیت کی شان بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں کتنی ہیں؟ نبی پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کب پیدا ہوئی؟ لوگ ایک کے قائل ہیں, کیا یہ درست ہے؟ چلیں اسی سبل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں. کس میں بھائی 5 سال تک اولاد ہی کوئی نہ ہوئی, 30ویں سال میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی, اور 40ویں سال میں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا. سنی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بیٹیوں چاروں کی شادی اعلان نبوت سے پہلے ہو گئی تھی. تو بھئی دنیا میں ہمیں وہ 12 سنگ کا سنی دکھایا جائے جس نے یہ کہا ہو کہ نبی کی 4 بیٹیوں کی شادی نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئی تھی. جی بھائی گھر میں بیٹھ کے ڈھکوسلے بازی کرنا یہ پرلے درجے کی جہالت بھی ہے, پرلے درجے کا تعصب بھی ہے. بقول ان کے اول تو ہماری مثال کا سنی ہوگی کہ چوروں نے بینک لوٹا, پیسے ڈالے تھیلے میں, بھاگنے لگے تو ایک چور تھوڑا جلد باز تھا, اس نے کہا رٹا لیچھا میں تلے بے کے گینڈ تلے پیسے ہیں, پتا تو لگے نا دیہڑی لگی کتنے کی. تو دوسرے چور نے کہا ماما آرام سے بیٹھ, صبح ایکسپریس اخبار میں خبر پڑھنے کے ڈکیتی ہوئی کتنے لاکھ, کون گنے یہاں پر کون ٹائم ویسٹ کرے. انہوں نے کہا کہ شادی ہوئی 25 سال میں, ہم نے کہا جی بسم اللہ. 5 سال اولاد نہیں ہوئی, ہم نے کہا جی بسم اللہ. یعنی وہ جو کہتا گیا ہم اسے تسلیم کرتے گئے. چلو اسی کی بات مان جی, 30 سال کی عمر تک نبی کی اولاد کوئی نہ ہوئی. 31ویں سال میں پیغمبر کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی, ان کا نام رکھا سیدہ زینب. ہم کہا چلو مبارک ہو, تو انہیں تسلیم تو کر لیا کہ پیغمبر کی پہلی بیٹی 31ویں سال میں پیدا ہوئی تھی, تسلیم تو کرے گئے. چلو اچھا شادی کب ہوئی اس کی؟ نبی پاک کے اعلان نبوت سے 2 مہینے پہلے. تو عمر کتنی تھی اس کی؟ 9 سال 10 مہینے بقول ملنگوں کے, کہ 9 سال 10 مہینے کی عمر میں اللہ کے نبی نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح اماں خدیجہ کے بھانجے کے ساتھ کر دیا. دوسری بیٹی پیدا ہوئی 33ویں سال میں, ان کا نام رکھا سیدہ رقیہ. ان کی شادی ہوئی اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد, جب نبی پاک کی عمر 42 سال کی تھی. تو انہوں نے 7 سال گزارے پہلے, 2 سال گزارے بعد میں, عمر کتنی ہو گئی جی بھائی 9 سال کی. تو نبی پاک نے اس کا نکاح 9 سال کی عمر میں سیدنا عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دیا. تیسری بیٹی کا پیدا ہوئی, ان کی میرے بھائی کا 35ویں سال. تو انہوں نے 5 سال گزارے مکہ کی دھرتی پر اعلان نبوت سے پہلے, 13 سال گزارے اعلان نبوت کے بعد, اور ان کی شادی ہوئی مدینہ میں 3رے سال میں. تو عمر کتنی ہوگی؟ 5 13 18 اور 3 21 سال. یعنی تیسری بیٹی کی شادی ہوئی 21 سال کی عمر میں. ہم کہتے ہیں تینوں کو تم بیٹی مانتے ہی نہیں,
جس ایک کو پیغمبر کی بیٹی مانتے ہو، سیدہ اما فاطمہ الزہرا، تو اما فاطمہ کا تاریخ پیدائش کون سی ہے؟ تو یار لوگوں کی ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر کل آپ کو موقع ملے تو بالکل آپ کو جو نہر کے کنارے قوم بیٹھی ہے بھائی، ان سے زنجانی جنتری، امامیہ جنتری، جعفریہ جنتری خرید کے، آسم المقال خرید کے، سیرت معصومین خرید کے، 14 ستارے خرید کے، جلال العیون خرید کے، حیات القلوب خرید کے، سیرت فاطمہ الزہرا خرید کے، ساری کتابوں میں دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ پیدا کب ہوئی؟ تو تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد پیدا ہوئی۔ تو نبی پاک نے مکہ میں کتنا سال گزارا؟ 13 سال۔ تو 5 سال گزرے، باقی کتنے بچ گئے؟ 8 سال۔ شادی کب ہوئی؟ جلال العیون کے مطابق سن 2 ہجری محرم الحرام کے مہینے کی 21 تاریخ۔ تو حضرت فاطمہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 9 سال 27 دن۔ کتنی؟ 9 سال 27 دن۔ حضرت حسن کا پیدا ہوئے اگلے ہی سال سن 3 ہجری رمضان کے مہینے کی 15 تاریخ۔ تو سیدہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 11 سال کی۔ اگلے ہی سال شعبان کے مہینے کی 3 تاریخ کو 4 ہجری کو مدینہ کی دھرتی پر علی کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا حسین ابن علی۔ عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی۔ ان سے کو 3 کو تم بیٹیاں مانتے کوئی نہیں، جس ایک کو بیٹی مانتے ہو بقول تمہاری کتابوں کے، اس کی شادی ہوئی 9 سال اور 10 سال اور 9 سال اور 27۔ اور اگلے ہی سال 11ویں سال میں وہ خاتون ماں بن گئی پہلے بیٹے کی۔ اگلے ہی سال وہ ماں بن گئی دوسرے بیٹے کی جب ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ اگر دنیا میں 11 سال کی خاتون 2 بچوں کی ماں بن سکتی ہے، 9 سال کی خاتون کا نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سب سے چھوٹی بیٹی کا، تو بڑی بیٹی کا نکاح 9 سال میں ہو جائے تو کون سی قیامت ہوگی؟ جبکہ تمہارے اپنے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج بھی آپ گوگل پر جائیں اور وہاں پر لکھیں کہ عورت کی حد بلوغت کیا ہے، بلوغت کی عمر کیا ہے، تو آج بھی گوگل پر جو جدید میڈیکل ریسرچ ہے اس کے مطابق 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ آج بھی ایران جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے، ایران ہمارے حق ہے بھائی کہ شادی کی عمر کون سی؟ 18 سال۔ 18 سال سے کم مولوی نکاح کتابی طور پر پڑھتا ہی کیوں کیس ہو جائے گا؟ یہ ہمارے ہاں 18 سال ہے۔ لیکن ایرانی صدر احمدی نژاد کے دور تک ایران میں جو عورت کی حد عمر تھی شادی کی وہ تھی 9 سال کی۔ اگر 21ویں سال میں تمہارے مذہب میں توضیح المسائل آیت اللہ خامنہ کی، توضیح المسائل آیت اللہ خمینی کی، تیری ساری کتابوں میں یہ ہو کہ 9 سال کی عمر میں عورت کی شادی ہو سکتی ہے، اگر تو لکھے تو جرم کوئی نہیں، پیغمبر کرتے جرم کیسا ہے؟ اچھا اگلی بات جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی بیٹیوں کی شادی اعلان نبوت سے پہلے ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ ہوئی۔ جس جاہل قوم کو نکاح اور شادی کا فرق ہی محض پتہ نہ لگے وہ چلا ہے پاک پیغمبر کی بیٹیوں کی تحقیق کرنے کے لیے۔ آپ کے اس علاقے میں بعض دفعہ وٹے سٹے والا رشتہ ہوتا نہیں ہوتا جی بھائی، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے رشتہ ہم دیتے ہیں لیکن پیدا ہونے والا جبلہ ساتھ وہ ہمارا ہوگا۔ پیدا ہونے والے بچی، ابھی میرے بھائی بچی کی ماں کی شادی نہیں ہوئی اور آپ رشتہ پہلے طے کر لیتے ہیں کہ پیدا ہونے والا رشتہ ہمارا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیوں کا رشتہ طے کیا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، رخصتی نہیں ہوئی تھی جی، پیٹ بندی کہ پیٹ بندی جو بھی ہے ٹھیک ہے، یعنی ابھی رشتہ طے کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ نے قرآن میں آپریشن کیا نا ابو لہب کی اور ابو لہب کی بیوی کا، تو ابو لہب کی بیوی نے کہا معاملہ یہ کہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں آئیں گی تو ہماری نسل کا دین برباد ہو جائے گا۔ تھی کنفرم لانتی، کنفرم جہنمی ابو لہب بھی ابو لہب کی گھر والی، لیکن دینی حمیت دیکھیے کہتی کیا ہے، اس گھر میں رشتہ نہیں کرنا جس گھر سے آنے والی بہو کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں کا دین برباد ہو جائے۔ اتنا کبھی ہم نے سوچا رشتہ کرتے ہوئے، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ عرش والے کو مولا کہتی کہ 4 ٹانگوں والے کو مولا کہتی جی؟ کبھی ہم نے اتنا سوچا کہ اگر اس خاندان میں شادی کر لیں گے تو نسلوں کا بنے گا کیا؟ نہیں، بس یہ اپنی گال ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، نتیجہ نکلتا کیا ہے؟
پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آج رزلٹ میرے آپ کے سامنے ہے. آج فصل کو کیڑے لگ جائے نا پڑوس والے کو، بلکہ یہاں نہ لگے بلکہ 16 کلومیٹر آگے لگے، خبر جو یہاں تک پہنچے فصل میں کیڑا لگ گیا تو یہاں والے کسان کی نیندیں حرام ہو جاتی. کیوں بھائی؟ یہاں تک نہ پہنچ جائے. سپرے کون سے کرنا ہے، دوائی کون سی استعمال کرنی ہے، لوگوں سے پوچھو بنتا کیا ہے. فصل بھائی کیوں؟ کتنا سال کی محنت ہے، سال کی محنت کو کیڑا لگے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن نسلوں کو میرے بھائی کیڑا لگے تو ہمیں سوچ ہی یاد رکھے گا. ایک ہے امریکن سنڈی، ایک ہے ایرانی سنڈی. امریکن سنڈی آپ کی فصلوں کو تباہ کرتی ہے، ایرانی سنڈی آپ کی نسلوں کو تباہ کرتی ہے. امریکن سنڈی سومی سائیڈن، ڈینیٹال، کراٹے، زناٹے جو بھی سپرے ہیں ان سے مر جاتی ہے، لیکن ایرانی سنڈی کے لیے حق نواز والے سپرے کے علاوہ سپرے بھی کوئی کارگر نہیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ مدح صحابہ کو عام کیجیے، نبی کے صحابہ کے تعارف کو عام کیجیے. زمانے بھر کے لوگوں کو بتائیے نبی کے صحابہ بھی ہمارے ہیں، نبی کے اہل بیت بھی ہمارے ہیں. پیغمبر کے صحابہ اہل بیت سے جدا کوئی نہیں، اور نبی کے اہل بیت نبی کے صحابہ سے جدا کوئی نہیں. رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے دین کے ساتھ کے اللہ نبی کے صحابہ کا بھی غلام بنا کے رکھے، نبی کے آل کا بھی غلام بنا کے رکھے. اب جو کہتے ہیں بیٹیاں ہیں کتنی، تو ایک دو نہیں، 85 کتابوں کے حوالے، کتابوں کی تصویریں میرے پاس اب بھی موجود ہیں. کتنی کتابیں؟ کس کی؟ پڑوسی کی. کہ پیغمبر کی بیٹی کتنی؟ 4. ملا یزن الفقی کتاب میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، عورت فوت ہو جائے تو کیا دوسری عورت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ عورت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ امام فرماتے ہیں پڑھ سکتی ہے. جو دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہی ہے کہ دلیل یہی ہے کہ نبی پاک کی بڑی بیٹی حضرت زینب جب فوت ہوئی تھی تو پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اپنی بڑی بہن کا جنازہ پڑھا تھا. کس نے کہا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علی کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ دنیا سے پردہ فرمانے لگی تو کہا علی میرے بعد شادی کر لینا. کیا بھائی اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو کہ بیوی فوت ہو جائے تو آپ کو تو پتہ نہیں، لیکن نیک مولوی بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں شادی کرنی کہاں پر ہے، بات چلانی کہاں پر ہے. لیکن اگر مولوی کی گھر والی مولوانی ہوتی ہے نا بھائی، وہ مرنے سے پہلے مولوی کو بلاتی ہے، ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک ہی جملہ کہتی جانو قسم اٹھا میرے بعد شادی تو نہیں کرے گا، مکو تیرا میں ٹپ سکتا. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کو بلا فرمایا علی میرے بعد شادی کر لینا، لیکن کرنا ایسی جگہ پہ جو تیرے مقام کو بھی پہچانتی ہو، تیری اولاد کے مقام کو بھی پہچانتی. مجھے کس سے کروں؟ کون ہے ایسی؟ کا نام اس کا امامہ ہے، زینب کی وہ بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، میری وہ بھانجی ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح اسی امامہ کے ساتھ کیا جس کی وصیت اماں فاطمہ نے فرمائی. اور یہ کون ہے؟ اماں فاطمہ کی بھانجی ہے. بھانجی تبھی ہوگی جب بہن کو مانا. بھانجی حیات القلوب کتاب ہے، باب نمبر 1 تو لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، باب نمبر 51 تو لکھا پیغمبر کی بیٹیاں. الاستبصار کتاب ہمارے پڑوسی کی تو لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. تو جن کو بیٹیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی مانے، نبی کے داماد بھی مانے، نبی کے نواسے بھی مانے، پیغمبر کی بیٹیاں مانے، تو نہ مانے تو نہ مان، بھوتنے کے بچے تجھے کون مانتا ہے؟ تو پیغمبر کی بیٹیوں کو نہیں مانتا اور میں تجھے مانوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. سیاہ لباس اور سبیل حسین لگانا کیسے؟ مدلل بذات فرما دے. پورا سال ملک ماں کو بھی پانی نہیں پلاتا، پورے سال ماں کو بھی پانی نہیں پلاتا، لیکن محرم کے 10 دنوں میں نیو خان رانا جہاں سے کو روک کر کے پانی تو پی کے جاؤ. اگر پانی پلانا دین ہے تو صرف 10 دنوں میں ہے. جی بھائی آپ کے میرے بھائی یہ 55 کلومیٹر کی پٹی ہے، یہ تو کہاں پر کولر لگے ہوئے بھائی؟ ترکی میرے بھائی، ترکی والوں نے 2 مسجدوں کو بہر لگائے تھے، خیر سے گلاس بھی کوئی نہیں، کولر بھی کوئی نہیں. جی بھائی تو بھائی آپ نے نیکی کمانی ہے، چلو سبیل حسین ہی لگائیے تو یہ 10 دن کا ثواب تو نہیں، پورے سال کا ثواب ہے. کتنے اسکول ہیں، کتنے اسٹاف ہیں، لگائیے. کون آپ کو منع کرتا ہے؟ لیکن ان 10 دنوں میں مخصوص کرنا، چلو ہماری بات نہ مانیے،
احکام شریعت کتاب میں تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی نے منع کیا کہ ان دنوں میں کالا لباس پہننا بھی جائز کوئی نہیں اور سبیلے لگانا بھی جائز کوئی نہیں. کیوں؟ رات کو ہو اعلان، حضرات ہوشیار تھی بجو تو علاقے چور آئے ہوئے، اور آگے بھائی اعلان کرنے والا یہ پتا کہ چور کی نشانی ہے کہ کپڑے نے کالے رنگ کے پہنے ہوئے. تو آپ بھی میرے بھائی شیر جوان بن کے چور پکڑنے کے لیے باہر نکلے، اتفاق ہی ہو کہ اس رات آپ کے کپڑے بھی کالے ہوں تو آپ پہلے کپڑے تبدیل کریں گے چور پکڑیں گے. جی بھائی. اچھا کیوں بھائی؟ کہ کہیں قوم آپ کو بھی چوروں میں شمار نہ کر لے کہ یہ بھی انہی میں سے. نبی ابا کے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی قوم کی اکثریت کا سبب بنے گی اس کا تعلق اسی قوم کے ساتھ. آقا مدنی کریم تو یہ فرمایا کہ اگلے سال میں روزہ رکھوں گا لیکن 10 اور 11 کا یہ 9 اور 10 کا آقا 2 روزے کیوں؟ فرمایا 10 تاریخ کا روزہ پہلی امت رکھتی ہے لیکن 1 کا اضافہ اس لیے کروں گا تاکہ مشابہت نہ یہودیوں کے ساتھ ہو نہ نصرانیوں کے ساتھ. دین ہمارا ہے تو پہچان بھی ہماری ہے. اچھا اہل سنت والجماعت میں فی نفس ہی کالے کپڑے پہننا حرام ہمارے ہاں نہیں ہے. ہاں ان 10 دنوں میں منع کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی آپ کو دیکھ کے ان میں شمار نہ کر لے. باقی ہمارے ہاں کو پہننا حرام نہیں ہے. البتہ یار لوگوں کی کتاب ہے من لا یظہر الفقیہ اور اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کالا لباس پہننا کیسا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے. ہم کہتے ہیں امام کی ذات کو بھی سلام ہے، امام کی بات کو بھی سلام ہے. یہ ان کی کتاب میں ہمارے ہاں نہیں. یہ معاملہ یہ ان کا ہے. حضرت حسین کے قاتل سنی تھے چونکہ یزید ابن زیاد اور شمر بھی کمانڈر اہل سنت نماز پڑھتے. چلو بھائی اسی پہ فیصلہ ہو گیا. اگر شمر تھا کمانڈر اہل سنت کا تو قاتل ہم ہیں. تو قاتل اگر سفینۃ النجات کتاب میں لکھا ہو کہ شمر جو تھا یہ جنگ صفین میں مولا علی کا کمانڈر تھا. کس کا؟ اگر ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ ابن زیاد جو ہے اس کا باپ عبید اللہ جو تھا یہ مصر کا گورنر تھا مولا علی کے دور حکومت میں تو پھر مان جائیے. چلو اگلی بات اور بھی سن لیجیے گا اور اسے بطور پھکی کا استعمال کیا. اگر یزید کو رشتے ہم نے دیے ہیں تو یزید ہمارا ہے، رشتہ تم نے دیا تو یزید تمہارا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. رہا یہ معاملہ کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام کیا تھے؟ جی بھائی آج بھی اور یہ مزے کے پاس سنیے گا کربلا کی دھرتی پر جو آج ہمیں کہتے ہیں نا بھائی کہ آپ مولا عباس کے علم کو نہیں مانتے. کہتے ہیں اگر یہ علم مولا عباس کا ہے ہم علم کو بھی سلام کرتے ہیں علمدار کو بھی سلام کرتے ہیں. لیکن ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ مولا حسین کی قبر مبارک پر کربلا میں آج بھی جو علم لگا ہے وہ سرخ رنگ والا ہے، تمہارا کالا کیوں ہے؟ جو کربلا میں غازی عباس کے مزار پہ علم لگا ہے اس کے کونے 4 ہیں، تمہارے 3 کیوں ہیں؟ ہمیں پہلے یہ بتا دیجئے کہ علم ہم نے کربلا والا ماننا ہے کربلا گام شاہ والا ماننا ہے. وہاں سرخ ہے تو یہ کالا کیوں ہے؟ وہاں پر کونے 4 ہیں تو یہاں پہ 3. مولا حسین ابن علی کی قبر سے 150 گز 150 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے پر جو گنبد نما عمارت ہے وہاں پر 70 شہیدوں کے سر دفن ہیں. اور وہ 70 شہید کون ہیں؟ جیسے بلڈنگ میں داخل ہو سامنے دیوار پر 70 شہیدوں کے نام لکھے ہیں اور ان 70 شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر ہے، 1 کا نام عثمان ہے. اگر تمہارے گھروں میں آج بھی ابو بکر عمر عثمان، چلو ابو بکر عمر عثمان جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ان کے نام پر نہیں کربلا کے شہیدوں کے نام پر ہی تمہارے گھر میں ابو بکر عمر عثمان ہو تو کربلا والے تمہارے ہیں. اگر ہمارے گھر میں ہو تو پھر کربلا والے ہمارے ہیں. 5 کا نام عمر، 3 کا نام ابو بکر، 1 کا نام عثمان، 1 کا نام عثمان. رہا حضور معاملہ یہ اگر قاتل خود ہی تسلیم کر لے کہ قاتل میں ہوں تو گواہ بھگتانے چاہیے؟ جی بھائی گواہ بھگتانے چاہیے. اگر میرے حضور آپ کی کتاب مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری شہید صالح جس کی قبر آج بھی دلی آگرہ میں گندے نالے کے کنارے پر موجود ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ کوفی ہم ہی تھے جنہوں نے بلا کے مولا حسین سے وفا کوئی نہ کی تو پھر اگلی بات رہتی کوئی نہیں. اگر میرے بھائی الاحتجاج کتاب میں مولا حسین کا اپنا خطبہ موجود ہو
کہ ہمارے شیعوں نے ہمیں بلا کے دھوکہ دے کے ہمیں ذلیل کیا، جب مقتول کہتے میرے قاتل کون ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب نہج البلاغہ میں مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ارد گرد میرے موالی بیٹھے ہیں، میں ان سے تنگ ہوں، یہ مجھ سے تنگ ہے، ان کی وجہ سے میرا سینہ پیپ سے بھر گیا، مولا یہ انہیں اٹھا لے کہ مجھے اٹھا لے، اگر مولا علی مجھ سے تنگ ہے تو قاتل میں ہوں، تجھ سے تنگ ہے قاتل تو ہے۔ اگر الاحتجاج کتاب میں جلد نمبر 2 میں مولا حسن مجتبی یہ ارشاد فرمائیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ان کی نسبت امیر معاویہ میرا زیادہ قدردان ہے۔ وہ کون سے شیعہ تھے جن کو حسن نے اپنا شیعہ کہا تھا؟ یا تو یہ بتا دیجئے کہ آج کے شیعہ اور ہیں، وہ شیعہ اور ہیں۔ اگر تو نہیں وہ بھی ہمارے ہیں تو پھر ان میں 12 اماموں میں کوئی ایک امام ایسا دکھاؤ جس نے اپنے ماننے والے نام نہاد ان شیعوں پہ لعنت نہ کی۔ 12 اماموں میں کوئی ایک امام ایسا دکھا دیجیے جس نے نام لے کے ان پہ لعنت نہ کی ہو، اور 12 اماموں میں کوئی ایک بتا دیجئے کہ جس نے نبی پاک کے یاروں میں ابو بکر و عمر کو سلام نہ کیا۔ چلے بھی بات میری ختم ہے۔ ایک بات ذہن رکھیے، مقتول جو قتل ہو جائے، قاتل کو ہمیشہ وراثت نہیں ملتی بلکہ لعنت ملتی ہے، اور وارث کو وراثت ملتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدنا حسین بن علی نے 5 وراثتیں کربلا میں چھوڑی۔ کتنی؟ 5 وراثتیں۔ اور وہ وراثتیں کون سی ہیں؟ مولا حسین کربلا میں کیوں؟ جہاد کرنے کے لیے۔ کیا کرنے بھائی؟ کیا بھائی؟ جہاد کرنے کے لیے۔ اور ملنگ کون ہے؟ تقیہ والا۔ حسین کون ہے؟ جہاد والا۔ جہاد آج بھی کس کے پاس ہے؟ اگر نہیں پتا تو امریکہ والوں سے پوچھ لو کہ افغانستان میں قوم تھا جہاد والا، پتہ لگ جائے گا کہ جہاد کی امانت آج بھی اللہ نے کس قوم کے سپرد کی ہے۔ حسین کرے جہاد، تو کرے تقیہ، تو تیرے پاس کیا ہے؟ وراثت تو نہیں ہے نا۔ سیدنا حسین ابن علی نے کربلا میں قرآن پڑھا، قصیدہ پڑھا، جی بھائی، جہاد کے تقیہ کیا، صبر کیا، ماتم کیا، نماز قضا کی ادا کی۔ حضرت حسین ابن علی نے پردے والے ریت نبھائی یا پردے کو اڑایا؟ جی بھائی، اب یہ 5 وراثتیں مولا حسین کی تیرے پاس ہیں تو تو حسینی میرے پاس ہے تو میں حسین۔ سیدنا حسین ابن علی نے 3 لعنتیں دی، اور وہ کون سی؟ کہ مولا جن لوگوں نے مجھ سے تیرے نبی کے شہر کا، مدینہ طیبہ کا، پیغمبر کا پڑوس چھڑوایا، انہیں کبھی بھی نبی کا شہر مدینہ عطا نہ کرنا۔ جنہوں نے مجھ سے تلاوت قرآن چھڑوائی، انہیں کبھی دولت قرآن عطا نہ کرنا۔ جنہوں نے مجھ سے تیرے حرم کی باجماعت نمازیں چھڑوائیں، مولا کبھی انہیں باجماعت نمازیں عطا نہ کرنا۔ اب یہ 3 چیزیں جو مولا حسین نے بددعا دی، اگر یہ میرے پاس ہے تو قاتل میں ہوں، تیرے پاس ہے تو قاتل تو ہے۔ لمبے چوڑی کو بات ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جن لوگوں نے خط لکھ کے دھوکہ دیا، ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے بلایا قتل کیا، جنہوں نے بلایا قتل کیا، قتل میں سہولت کار بنے، اور جو لوگ بابو پیغمبر مدنی کریم پہ نواسی قتل کی خبر سن کے خوش ہوئے، وہ 1400 سال پہلے ہو تو تب لانتی ہے، اور آج کے دور میں ہو تو آج لانتی ہے۔ ہمارا تعلق نبی کی آل کے ساتھ ہے، نبی کی ذات کے ساتھ ہے، نبی کی جماعت کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کا آنا بھی بیٹھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرمائے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا جیسے موذی مرض سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا بالعالمین۔